Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, our lesson for 12th class is America, the hegemon and its relations with India. America, the hegemon hukumrani. Hegemony means hukumrani and its relation with India. India के साथ इसके relations क्या थे? He has already discussed the World War which took place in 1944. After the World War, the world was divided into two blocks, bipolar, namely USA and USSR. जब USA और USSR में दो ब्लॉक्स हो गए, जो USA जो था वो सोशलिज्म चल रहा था, तो जो USSR था वो कम्युनिज्म चल रहा था. तो उन्होंने क्या किया, सब जो थे जो बाइपोलर था, जो बड़े जो सुपर पावर्स थे USA और USA था, तो वो क्या करते थे, वो मुआहदा करते थे दूसरी कंट्री के साथ, फौजी मुआहदे होते थे या इकोनॉमिक उनके साथ होता था. तो उससे क्या हो गया, तो जब बाइपोलर की जो चल रही थी, तो जो उसको हम बोलते हैं कोल्ड वार का एरा जो चल रहा था, शरद जंग जिसको हम कहते थे, उसमें क्या था, जो बौद्ध सुपर पावर्स थे, USA जो था और USSR था, वो आर्म्ड रेस शुरू हो गई. आर्म्ड रेस दिन ब दिन जो था, ये जो सामान के जो था उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश शुरू हो गई. तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, वो करते थे मॉडल ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज. इट वाज मिलिट्री ट्रीटीज होती थी, माहदा होता था, या इकोनॉमिक ट्रीटीज होती थी विद अदर कंट्रीज. तो इस वक्त क्या हुआ कि लोग जो थे अब पूरा ये यकीन था कि एक और वार होने वाली थी. जंग की तैयारी हो रही थी, इसलिए, लेकिन जंग नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको कोल्ड वार के नाम से जाना जाता था. जो ये एरा जो था 90, it was up to 45 years after 1991, the disintegration of USSR took place. तो USA जो था, USSR जो था, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, बिखर गया. तो उससे क्या हो गया, जो डिसइंटीग्रेशन होने के बाद अब जो था, जो बाइपोलर चीज था, बाइपोलर की खत्म हो गई, तो यू क्या इसमें तब्दील हो गई यूनिपोलर मीन्स हो गया. अब एक ही पावर रह गया, जिसको सुपर पावर के नाम से हम जानते हैं, अमेरिका USA रह गया. जिसकी वजह से जब वो USA एक ही पावर रह गया, तो उन्होंने क्या किया, जो USA जो था, इसने वर्ल्ड अफेयर जो है उसमें हिस्सा लेना शुरू किया. इसकी जो हिजोमोनी थी, हुक्मरानी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी. तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका जो था, उसने जो कुवैत में जो था, कुवैत जो ये जो इराक था, इराक ने उस पर हमला किया और इनेक्सर उसको अपने कब्जे में लेकर, तो उन्होंने जो UN था, उन्होंने इराक को बोला कि लिबरेट कुवैत, लेकिन उन्होंने जब नहीं माना, तो उस पर एक उन्होंने हमला किया, UN फोर्सेस जो थे. तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरा जो मरहला आ गया, 9/11 हो गया, जो अफगानिस्तान जो अमेरिका पर जो अटैक हो गया. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो अटैक के बाद उन्होंने एक वार शुरू की अफगानिस्तान में, उसको बोलते हैं वार ऑफ टेरर. तो उसके बाद उन्होंने दूसरा किया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, अफगानिस्तान में किया. तो उसके बाद उन्होंने दूसरा किया, उसके बाद इराक पर उन्होंने और एक हमला किया. तो उन्होंने बोला कि वो कुछ ऐसे मुल्क हथियार बना रहा है. तो उसके बाद उसको भी उन्होंने एक दिया कि हाँ ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम. तो उसके साथ जो था, ये हिजोमनी जो थी, अमेरिका जो थी, तो पूरी दुनिया पर चलती थी, दुनिया पर हावी हो गई थी. तो उसके साथ क्या हो गया, जो इंडिया एक, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जो बाइपोलर की हो गया था, जो एक साइड में USA हो गया था और USSR हो गया था, उसमें कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एक मूवमेंट चलाई उस वक्त, उसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. उसके बावजूद जो ये था, जो ये इंडिया जो था, इसकी रिलेशन जो थी USSR के साथ काफ़ी गहरी थी, क्योंकि जो USSR था, जब वार टुक प्लेस 1961 में या 71 में,
انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو اس وقت جو تھا یہ جو یو ایس ایس آر جو تھا اس نے انڈیا کو کافی ہیلپ کیا. لیکن جب اس ڈس انٹیگریشن ہو گئی یو ایس آر کی تو جو انڈیا جو تھا یہ الگ رہ گیا, اکیلا رہ گیا. تو آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے امریکہ, دا ہیجمون اینڈ اٹس ریلیشنز ود انڈیا. اس کی ریلیشن انڈیا کیا تھی ڈیورنگ دا کولڈ وار پیریڈ. جب کولڈ وار پیریڈ جو تھا, سرد جنگ کا پیریڈ جو تھا, کولڈ وار مینز وین آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار ٹوک پلیس, آفٹر دیٹ اٹ از نون ایز کولڈ وار. جو دوسری جنگ ختم ہونے کے بعد جو 45 ایئرز جو تھے 1991 تک, اس کو ہم بولتے ہیں ایرا جو یہ تھا, کولڈ وار کا ایرا جو تھا. انڈیا فاؤنڈ اٹ سیلف آن این اپوزٹ سائڈ آف یو ایس. تو جو انڈیا جو تھا, کیونکہ انڈیا جو تھا, انڈیا کس کے ساتھ تھا, انڈیا ہیز کلوز ریلیشنز, کلوز ٹائز ود یو ایس ایس آر. جب وہ بکھر گیا, جب 1991 میں اس کی جو ٹکڑے بکھر گئے ہو گیا, تو جو انڈیا جو تھا اس نے اپنے آپ کو کیا محسوس کیا, اکیلا. اس نے اپنے اپوزٹ سائڈ, اس نے کس کے سائڈ اپوزٹ سائڈ ہو گیا, یو ایس اے, کیونکہ ایک ہی پاور رہ گیا. یو ایس اے جو تھا وہ سپر پاور رہ گیا. تو جو انڈیا جو تھا وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا. جب یو ایس ایس آر جو تھا جو بکھر گیا, تو بکھر ہونے کے بعد جو انڈیا جو تھا اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا, اپوزٹ سائڈ آف یو ایس اے کے اپوزٹ سائڈ نے پایا. انڈیا ہیڈ کلوز اینڈ کورڈیل ریلیشنز ود. انڈیا جو تھا اس کی کلوز ریلیشنشپ اور کورڈیل ہو گئے پرجوش. جو اس کے ریلیشن جو تھے کس کے ساتھ تھے, سوویت یونین کے ساتھ. انڈیا جو تھا, انڈیا کے جو کلوز ریلیشن جو تھے, کورڈیل جو ریلیشنز جو تھے ود سوویت یونین کے ساتھ, اس کے ریلیشنز تھے. ڈسٹینسنگ اٹ فرام یو ایس اے. اس کی وجہ سے کیا, جب اس کی جو ریلیشن جو یو ایس ایس آر کی جو سی ایس آر تھی, اس سے کیا, اس سے ایک کیا الگ سو کرتا تھا, اٹ فرام یو ایس اے, یو ایس اے سے الگ ہوتا تھا. ود ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین. جب ڈس انٹیگریشن ہو گئی کس کی, سوویت یونین کی, جب ڈس انٹیگریشن ہو گئی, جب وہ بکھر گیا, انڈیا واز لیفٹ فرینڈلیس ان این انکریزنگ ٹینس گلوبل ایٹماسفیئر. تو کیا ہو گیا, جب ڈس انٹیگریشن یو ایس ایس آر کی ہو گئی, تو انڈیا جو تھا, انڈیا اکیلا رہ گیا. انڈیا واز لیفٹ, انڈیا رہ گیا فرینڈلیس, اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا, دوست نہیں تھا. انکریزنگ, جب انکریز ہو رہا تھا, ٹینس ہو رہا تھا گلوب دنیا میں ایٹماسفیئر. تو دنیا میں کیا ہو گیا, دنیا میں ایک گلوبل ٹینس ہو گیا تھا. تو جو اس وقت کیا ہو گیا, جو انڈیا جو تھا وہ ایک الگ رہ گیا, فرینڈلیس رہ گیا, اس کو کوئی ہمدرد نہیں تھا, دوست نہیں تھا. ایٹ دس جنکچر, جب یہ جنکچر, جس جنکچر پر یہ جو جنکچر تھا, یہ جنکچر پر کیا کیا اس نے, تو اس خاص مرحلے, جنکچر مینس خاص مرحلے, ایٹ دس جنکچر, اس خاص مرحلے پر کیا ہو گیا, انڈیا ڈیسائیڈڈ ٹو لبرلائز اٹس اکانومی. انڈیا جو تھا اس نے کیا سوچا, اس نے سوچا کہ جو اس کی جو اکانومی ہے اس کو ہم آزاد کریں گے, آزاد خیال لبرلائز کریں گے, لبرلائز. تو کیا کریں, تو انڈیا واز فرنٹ ایٹ دس جنکچر, انڈیا ڈیسائیڈڈ ٹو لبرلائز اٹس اکانومی. جو معاشرت جو تھا, دس میڈ انڈیا این اٹریکٹیو مارکیٹ فار یو ایس پروڈکٹ. اس سے کیا ہو گیا, جو یو ایس کے جو پروڈکٹس تھے وہ اٹریکٹیو بن گئے انڈیا میں, انڈیا کے لیے. دس میڈ انڈیا سے کیا ہو گیا, این اٹریکشن ہو گئی مارکیٹ فار یو ایس. یو ایس جو پروڈکٹ جو تھے وہ آہستہ انڈیا میں آنے لگے, اٹریکٹیو ہو گئے, اٹریکشن ہو گئے. اینڈ امپریسو اکانومک گروتھ, اور اس سے کیا اکانومک گروتھ ہو گئی, ریٹ آف انڈیا براٹ اٹ کلوز. جب اکانومک گروتھ ہو گئی کس میں, انڈیا میں, تو اس سے کیا ہو گیا, کلوز ہو گیا کس کے ساتھ, ٹو مینی کنٹریز انکلوڈنگ یو ایس اے, یو ایس انکلوڈنگ یو ایس. تو اس کے جو یہ انڈیا کو کیا ہو گیا, انڈیا نزدیک آ گیا بہت سی کنٹری کے نزدیک. اسی ساتھ اس کے جو کلوز یو ایس جو تھا, یو ایس کے ساتھ بھی یہ کلوز ہو گیا. تو سب میں نے کہا کہ جب کولڈ وار جو تھی, جو کولڈ وار جو انڈیا فاؤنڈ جو تھا, انڈیا نے آپ نے کیا کیا, جب ڈس انٹیگریشن ہو گئی یو ایس ایس آر کی, تو اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا. تو اس کی جو کلوز اینڈ کورڈیل ریلیشن جو سوویت یونین کی تھی, تو اس سے کیا, جب اس کے ساتھ اس کی ریلیشن تھی, اس کو الگ کرتے تھے کہ ڈسٹینس اٹ فرام یو ایس اے. تو یہ سے الگ ہو جاتا تھا ود دا ڈس انٹیگریشن. جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی, انڈیا واز لیفٹ فرینڈلیس ان انکریزنگ ٹینس گلوبل ایٹماسفیئر. جو انڈیا جو تھا وہ الگ رہ گیا, کس میں رہ گیا, انکریزنگ, جب بڑھ رہا تھا, ٹینس ہو رہا تھا گلوبل ایٹماسفیئر میں ٹینس دن دن ہو رہا تھا. اس حادثے میں, اس میں کیا ہو گیا, جو انڈیا جو تھا وہ اکیلا رہ گیا, فرینڈلیس, اس کا کوئی فرینڈ نہیں تھا. ایٹ دس جنکچر, جو جنکچر جو تھا, اس خاص مرحلے پر اس نے کیا کیا, انڈیا ڈیسائیڈ ٹو لبرلائز اٹس اکانومی. انڈیا نے کیا کیا, ہم اپنی جو اکانومی جو اس کو ہم لبرلائز کریں گے, آزاد کریں گے. دس میڈ انڈیا اٹریکٹیو مارکیٹ فار یو. تو اس سے کیا ہو گیا, جو یو ایس جو تھا, جو انڈیا جو تھا, یہ یو ایس پروڈکٹس کے لیے ایک اٹریکٹیو مارکیٹ
بن گیا. And the impressive economic growth rate of India brought it closer. جو impressive جو اس کی ریٹ تھی کس کو جو impressive ریٹ جو تھی انڈیا کی دا امپریسو اکانومک گروتھ جو اکانومک گروتھ جو ہو گئے انڈیا میں ریٹ آف انڈیا کی براٹ اٹ کلوز اس سے کلوز ہو گیا کس کے تو مینی کنٹریز بہت سی کنٹری کے نزدیک یہ پہنچ گیا پاس آ گیا انکلوڈنگ یو ایس کے ساتھ بھی پاس پہنچ گیا. جب انہوں نے لبرلائز کیا اپنی اکانومی کو تو جو یہ جو اس کا جو انڈیا جو تھا یو ایس پروڈکٹس کے لیے بن گیا ایک اٹریکٹیو مارکیٹ بن گیا انڈیا. تو اس سے کیا ہو گیا تو انہوں نے اپنی جو اکانومی کو لبرلائز کرنے کے جو ان کی جو یہ اکانومی گروتھ ریٹ جو تھی وہ انکریز ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا یہ کلوز آ گئی بہت سے کنٹری کے کلوز گئے اس میں چاہیے مینی کنٹریز انکلوڈنگ یو ایس کے ساتھ.